أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي والكريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. صلوا على الحبيب. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. تمام یوٹیوب پر سننے والے اہل ایمان مومن مرد و عورتوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام انسانوں کو خوش آمدید۔ ہمارا قربانی کا جو ہے بیان چل رہا ہے، حج کے 5 پارٹ آ چکے، اور یہ قربانی کا 6واں پارٹ آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ موضوع ہے قربانی میں کس کی یاد ہے، قربانی کس کا شعار ہے۔ اس میں ہم تسلسل سے واقعات سن رہے ہیں، اور اس میں ہم قرآنی واقعات بھی لیں گے، کیونکہ الحمدللہ عز و جل نیت ہے، اللہ نے زندگی دی، صحت تندرستی دی، تو قرآنی واقعات بھی ساتھ ساتھ آپ کو لے کر چلوں گے۔ اس میں جو بھی اللہ نے مجھے علم دیا ہے قرآن سے، آپ کو واقعات بتاؤں گے۔ تو اب یہ سورہ بقرہ بھی ہماری چل رہی ہے، سورہ کوثر، سورہ فاتحہ کا ترجمہ تفسیر ہم نے سماعت فرمانی، تو اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کا کچھ ترجمہ تفسیر بھی آئے گی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو ہم نے آف کیا تھا اپنا پارٹ نمبر 5، قبیلہ بنو حرم جب آ کر بستا ہے حضرت حاجر علیہ السلام کے پاس، آب زمزم کے کنویں کے پاس، تو ایک پوری بستی ہو جاتی ہے، خیمہ بستی وہاں پر بس جاتی ہے، اس چٹیل میدان پہاڑی علاقے کے اندر مال مویشی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں وہاں پر، کیونکہ پانی ہوتا ہے نا وافر۔ پانی کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ مبارک پانی تھا، 4000 سال ہو گئے، اتنا پانی سب سے زیادہ دنیا کے اندر آب زمزم کا پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن شان قدرت دیکھیں، اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت حاجرہ کا معجزہ دیکھیں کہ وہ ابھی تک وہ پانی ختم نہیں ہوا، اتنا نکالا جاتا ہے، اتنا، جبکہ پہاڑی علاقہ ہے، بنجر زمین ہے، بارشیں نہیں، بہت کم ہوتی ہیں وہاں پہ، پھر بھی دیکھیں اللہ کی قدرت۔ سائنسدان حیران ہے کہ پانی آ کہاں سے رہا ہے۔ تو یہ میرے رب کی قدرت ہے، میرا رب جو چاہے کرتا ہے، جس کو چاہے جس طرح چاہے عطا فرماتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو کافی سالوں کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اب آپ جاؤ بیوی بچوں سے ملنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، وہ دیکھ کر وہ حیران رہ جاتے ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے بیوی بچے حیات ہوں گے نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے وہ تو تھوڑا سا توشہ دان دے کر آتے ہیں، ایک مشکیزہ پانی کا دے کر آتے ہیں، پہاڑی علاقہ ہوتا ہے، سورج کی تپش ہوتی ہے، کوئی سائبان نہیں ہوتا، تو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، بیوی بچوں سے ملتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ بتاتی ہیں کہ یہ آپ کے والد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر کچھ ان کے ساتھ رکتے ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں مکے کے اندر۔ پھر ان کو حکم ہوتا ہے کہ رکو اور میرا گھر تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گھر کی تعمیر کرو، نئی بنیادیں اٹھاؤ، اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ تعمیر کرتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ کی بھی ہسٹری ہے، یہ کئی دفعہ تعمیر ہوا ہے، سب سے پہلے فرشتوں نے، پھر آدم علیہ السلام نے، پھر جو طوفان نوح میں بہہ گیا تھا، اس کے بعد پھر ہوتی گئی، پھر مضبوط بنیادیں جب کھود کر دوبارہ تعمیر کی گئی، وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی تھی۔ تو اسماعیل علیہ السلام ان میں مدد فرماتے تھے آپ کی، اور جو ہے عطر لا کر دیتے تھے، اور مٹی غارہ بنانے میں آپ کی مدد فرماتے تھے۔ تو دیکھیں اللہ کی قدرت، ابراہیم علیہ السلام نے جب دیواریں اونچی ہو گئی، اب آپ کا ہاتھ نہیں جاتا تھا، اور اوپر کس طرح مطلب وہ چنائی کریں، کس طرح اس کو دیوار کو اوپر کریں۔ تو ایک پتھر پر آپ کھڑے ہوئے اور اس پر بنانے لگے، لیکن پھر مزید دیوار اونچی کرنی تھی، دیکھیں کتنی اونچی اونچی دیواریں نا خانہ کعبہ کی دیواریں۔ تو وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے قدرت سے
کرم سے وہ پتھر اونچا ہو جاتا، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ آرام سے پہنچ جاتے، خود بخود وہ پتھر اونچا ہو جاتا، اور اس کو جو ہے ابھی تک وہ خانہ کعبہ میں موجود ہے، مطاف کی جگہ پہ خانہ کعبہ کے چند قدم کے فاصلے پر وہ پتھر موجود ہے، شیشے کے اندر بند کیا ہے، لوگ زیارتیں کرتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم فرمایا۔ آئیے قرآن مجید سے ہم رہنمائی لیتے ہیں، ہم میرا رب تعالیٰ قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا فرما رہا ہے، اس کیونکہ ہم قرآنی واقعات بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ اور میرا رب تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اور پھر رب تعالیٰ دوسری آیت میں فرما رہا ہے، سورہ بقرہ ہے، ترجمہ کنز ایمان ہے، وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكُوعِ السُّجُودِ۔ اور رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ جب عرض کی ابراہیم نے اے میرا رب، یعنی یہ رکوع سجود، یہاں پر یہ آیت ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو، کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، اسحاق علیہ السلام سے، کہ طواف کرنے والے ادھر اعتکاف کریں گے، رکوع سجود کریں گے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَّتِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرَّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ یہ پارہ 1 الف لام میم سورہ بقرہ رکوع نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اور جب عرض کی ابراہیم نے اے میرا رب، اس شہر کو امان والا کر دے، اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے، جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے۔ اور پھر فرمائے، اور جو کافر ہوا تو تھوڑا برتنے کو میں اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ دیکھیں میرا رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تو اس طرف جو ہے لوگوں کے دل پھیر دیں، اس میں برکت دے، اس میں بے موسم کے پھل عطا فرما، تو لوگوں کو اس میں روزی دے، نفع دے، یعنی اس مکہ شہر کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، تو اللہ نے دعا قبول کی اور فرمایا میں کافروں کو بھی دوں گا لیکن تھوڑا، اور یہ ان کے برتنے کی جگہ ہوگی، پھر میں ان کو عذاب نار، جہنم کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا۔ جیسے کہ وہاں کافر بھی تھے نا، شروع سے جو ہے انبیاء علیہ السلام آتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، بعض لوگ دین قبول کر لیتے تھے، بعض نہیں کرتے رہے، پھر آخر میں ہمارے آقا علیہ السلام سونے سونے میٹھے میٹھے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم معبود فرمائے گئے، تو اس وقت بھی کفار تھے، بت تھے، تو ان میں بھی جو ہے ان کو بھی مطلب دی گئی زندگی عیش و عشرت۔ ابو لہب، ابو جہل، یہ سردار تھے مکے کے، بہت پیسے والے نام والے تھے، لیکن ان کو دنیا میں اللہ نے دے دیا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے میں دوں گا ان کو دنیا میں تھوڑا، اور بعد میں ان کو دائمی عذاب دوں گا، جہنم کا عذاب، اور بہت ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ تو ہم نے اس میں ایک قرآنی واقعہ بھی سنا ابراہیم علیہ السلام کا، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہاں پر رہتے ہیں، پھر ان کو خواب آتا ہے 7 تاریخ کو، 8 تاریخ کو خواب آتا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو، آپ اٹھ کر اونٹ قربان کر دیتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا رات میں، ہم آپ سے سب سے پیاری چیز مانگ رہے ہیں، پھر اور بڑھا دیتے ہیں 100-200 اونٹ، تو پھر تیسری رات پھر خواب آتا ہے،
اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ میرے رب کی طرف سے اشارہ ہے اور میری سب سے پیاری چیز اسماعیل علیہ السلام ہے. تو دیکھیں یہ 8، 9 اور 10، یعنی 8 تاریخ کو کہتے ہیں یوم ترویہ، پھر 9 تاریخ کو کہتے ہیں یوم عرفہ، 10 تاریخ کو کہتے ہیں یوم نحر. یعنی 8 تاریخ کو خواب آتا ہے تو سوچ بچار میں ترویہ میں گزار دیتے ہیں اور اس اونٹ قربان کر دیتے ہیں. پھر جو ہے 9 تاریخ کو پھر آتا ہے تو ان کو کچھ پہچان ہو جاتی ہے، عرفہ مانے پہچان. اس کے بعد 10 تاریخ کو جب خواب آتا ہے تو وہ پورا ہی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہر کا حکم دے رہا ہے، یہ میری اونٹوں کی قربانی قبول نہیں کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پیاری چیز جو میرا بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام اس کی قربانی مانگتا ہے. تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنے لاڈلے شہزادے کی، یعنی اس وقت اسحاق علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، وہ تو 99 سال کی عمر ہو گئی تھی، 100 کے قریب ہو گئی تھی حضرت سارہ علیہ السلام جب ان کے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. کیونکہ انبیاء علیہ السلام تو انہی میں محبوس فرمانا تھا. جتنے انبیاء علیہ السلام آئے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام. اس طرح یہ چلتے چلتے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں محبوس ہوئے تو ان سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلا اسحاق علیہ السلام سے. اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے مکے میں خیر و برکت عطا فرمائی، ان کو ذبیح اللہ کا لقب دیا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا. تو ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی پورے اترے اور انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کروں گا، نحر کروں گا. 10 تاریخ یوم نحر ہے. تو حاضرہ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ان کو تیار کر دو، ان کو گھمانے پھرانے میلہ دکھا لے جاتا ہوں، کیونکہ پتہ ہے کہ میں ماں سے کہوں گا اکلوتا لاڈلا بیٹا ہے ان کا، تو کون سی ماں ایسی ہے جو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے خوشی خوشی بھیجے گی. اور کوئی باپ بھی ایسا نہیں ہے آج تک دنیا میں دیکھا ہے کسی نے کہ کوئی باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو قربان کرے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی صفت تھی، جبھی تو میرا رب تعالیٰ فرشتوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام پر فخر محسوس کرتا تھا. اللہ نے ان کو اپنا دوست کہا، خلیل اللہ کہا ان کو، اور ان کا بڑا رتبہ ہے، جد انبیاء ہیں. انبیاء علیہ السلام پہلے تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہے، اس کے بعد کثیر انبیاء علیہ السلام ان کی پشت سے پیدا ہوئے ہیں. انہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے والد باپ ابو البشر آدم علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے اور ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو. تو ان کی بڑی شان ہے، بڑی رفت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا نام بھی زندہ رکھا، اپنے محبوب کا نام بھی زندہ رکھا کہ درود ابراہیمی میں ہم کو ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا. حتیٰ کہ نماز میں سب سے افضل درود ابراہیمی پڑھنا، سب سے افضل درود ابراہیم ہے. تو ہمیں ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ جو ہے حج کے اور قربانی کے دنوں میں درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے. اور آپ کو کچھ اور ورد بھی بتاتی ہوں کہ ان 10 دنوں میں سورہ فجر کا ورد رکھیں، سورہ والضحیٰ کا ورد رکھیں، تلبیہ پڑھیں، تشریق پڑھیں، تکبیر پڑھیں. تلبیہ تو وہی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ بعض کو پتہ ہی نہیں ہوتا تلبیہ کیا ہوتا ہے، تو یہ تلبیہ ہے. تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس میں اللہ تعالیٰ کی تحمید بھی ہے، تہلیل بھی ہے اور تکبیر بھی ہے. تو ان دنوں میں ان کو ان وظائف کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، نوافل پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے 10 دن بڑے پسند ہیں. انشاءاللہ وہ آئے گا تو وہ بھی ہم بتاؤں گے کہ ان کی راتیں افضل ہیں. لیلۃ القدر شب قدر سے کہا گیا ہے ان کی راتوں کو جاگنے کا. ان میں روزہ، ایک روزہ 1000 سال کے روزوں سے افضل ہے. تو ہمیں اور خاص کر 9 تاریخ کا، 8 تاریخ کا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے. 10 تاریخ کا حرام ہے، ناجائز ہے. پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک کے ہم روزے رکھ سکتے ہیں. 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ، یہ 4 یہ مسلسل دن، کیونکہ 3 عید کے دن ہوتے ہیں. چوتھی عید کو بھی
لوگوں کے گھروں میں گوشت ہوتا ہے تو یہ اللہ کی مہمانی کے دن ہیں، اللہ نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور حاجی کو 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں جب جاتا ہے حاجی 9 تاریخ کو تو اس کو مکروہ ہے، باقی سب سے افضل انسانوں کو حاجیوں کے علاوہ 9 تاریخ کا روزہ افضل ہے۔ اور جو ہے اس کے جو ہے 4 دن روزہ اور 1 میٹھی عید، عید الفطر شوال کی پہلی تاریخ، یہ 5 سال میں پورے 5 سال میں 5 روزے حرام ہیں، ہم نہیں رکھیں گے۔ جن کو ایام 20 کے جو روزے رکھتے ہیں ہر ماہ، تو وہ بھی ان دنوں میں نہیں رکھے گا۔ ایام 20 کے روزے افضل ہیں 13، 14، 15، وہ 11 ماہ رکھے گا، لیکن بقرعید کے، ذی الحجہ کے ان 4 دنوں میں وہ یہ روزہ نہیں رکھے گا۔ اگر منت بھی مانی ہے تو ان 4 دنوں میں روزہ نہیں رکھے گا۔ 5 دن پورے سال میں حرام ہے روزے کے لیے، باقی آپ منت کے رکھو، قضا رکھو، نفل رکھو، 1 ماہ کے تو فرض ہیں، اس کے علاوہ جو آپ روزے رکھو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو سنیں تو وہ روزے پر قبر بستہ ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھے اور ایصال ثواب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا ہم نے اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرما، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔